اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم جو ہے مسلم جلد ثانی پڑھ رہے ہیں کتاب البیوع، جس میں جماعت عربی پنجم کی، جس میں ہمارا چل رہا ہے مسرات کا بیان۔ کس کا چل رہا ہے؟ مسرات، یعنی وہ جانور کا بیچنا یا خریدنا جو کہ جس کے تھنوں میں دودھ روک دیا جائے 2 دن 3 دن کا، اور اس کے بعد اس کو بیچ دیا جائے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ مشتری کو اختیار ہے کہ دوسرے تیسرے دن جب اس کو دودھ کم آ رہا ہے یا اس کا دودھ نکل گیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو رکھے، ورنہ اس کو بائی کو لوٹا دے اور اس کے ساتھ 1 سا تمر بھی اس کو دے دے۔ اب اسی سلسلے میں ہم دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں، عن ابن حریرہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع شاة مسرات، جس نے خریدا کوئی مسرات بکری یعنی وہ جس کے تھنوں میں جو ہے دودھ رکا ہوا۔ اچھا، یہاں بکری ہے یہاں پہ نام، لیکن اس سے ہر جانور دودھ دینے والا جانور مراد ہے۔ گائے بھی اس میں شامل ہے، بھینس بھی اس میں شامل ہے، اور اونٹنی بھی اس میں شامل ہے، یعنی ہر دودھ دینے والی چیز جس کا دودھ لیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ کسی نے خریدا اور ایسی تھی وہ جو مسرات تھی، فهو فيها بالخيار، تو اس کو اس میں کیا ہے؟ مشتری کو اس میں اختیار ہے۔ 3 ایام، یہاں پہ دیکھو 3 دن کی قید ہے، 3 دن کے اندر اس کو واپس کر دے۔ اگر اس کو رکھنا ہے تو رکھے، ورنہ 3 دن کے اندر اس کو کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ انشاء امسکھا، اگر چاہے تو اس کو روکے یعنی رکھے اپنے پاس، وانشاء ردھا، اور اگر چاہے تو اس کو کیا کر دے؟ لوٹا دے اس کے مالک کی طرف، بائی کی طرف۔ ورد معها صاع من التمر، اور اسی کے ساتھ ساتھ 1 صاع تمر کا بھی اس کو دے دے، جو 2 دن 3 دن جو آپ نے اس کو رکھا یا اس سے فائدہ اٹھایا یا اس کا دودھ جو استعمال کیا، تو اس کے عوض میں جو ہے 1 صاع تمر جو اس کو کیا کر دے؟ دے دے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى شاة مسرات، من اشترى شاة مسرات، جس نے مسرات بکری خریدی، فهو بالخيار 3 ایام، تو اس کو 3 دن کا اختیار ہے۔ فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا اسمرا، تو کیا کرے؟ اس کو پس اس کو واپس کر دے، اس کے ساتھ 1 صاع اناج کا دے دے، لیکن گندم نہ دے۔ کیا تھے؟ لا سمرا، گندم نہ دے، سمرا یعنی گندم ہے نا، کھجور دے، گندم نہ دے۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ دوسری حدیث ہوگی۔ تیسری حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری حدیث حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ایوب عن محمد عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى شاة مسرات هو بخیر النظرین ان شاء امسکها وان شاء ردها وصاع من تمر لا سمرا۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، وہی مطلب اس کا کہ جو ہے اس کو روکے، 3 دن کا اختیار ہے، 3 دن کے اندر اس کو واپس کر دے۔ اگر واپس رکھنا چاہے تو رکھے، اور اگر واپس کرنا چاہے تو کیا کر دے؟ اس کو واپس کر دے۔ اور اگر جب واپس کرا تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ 1 صاع جو ہے کھجور کے دے دے اس کو، اور گندم نہ دے۔ اس سند سے بھی سابق حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت نے فرمایا جو تصریہ کی خریدے اس کو 2 باتوں کا اختیار ہے، اس کو 2 باتوں کا اختیار، اگر چاہے تو رکھ لے، اگر چاہے تو واپس کر دے، اور 1 صاع کھجور دے دے، لیکن گندم نہ دے، لا سمرا، گندم نہ دے۔ اب اسی کی ایک حدیث، اسی سلسلے کی حدیث عن حمام ابن منبہ قال هذا ما حدثنا ابو ہریرہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ابو ہریرہ نے ہم سے حدیث بیان کی۔ کس نے حدیث بیان کی؟ ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فذکر احادیث منها، تو آپ کیا کیا؟ حضرت حمام بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیفہ ان احادیث پہ مشتمل ہے جو ہم سے حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر ان میں سے چند احادیث ذکر کی، فذکر احادیث منها وقال، اور کہا چند احادیث ذکر کیا اور کیا کہا؟
بیان. پھر ان میں سے چند حدیث ذکر کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا اذا ما احدکم اشترا کہ تم میں سے کوئی جب خریدے، تم میں سے کیا جب کوئی خریدے، کیا خریدے؟ لقحتن، کیا خریدے؟ تم میں سے جب کوئی خریدے، کیا خریدے؟ فرمایا جب تم میں سے کسی نے دودھ چڑھی ہوئی اونٹنی یا بکری خریدی. لقحتن مسراتن، لقحتن کسی نے دودھ چڑھی ہوئی اونٹنی یا بکری خریدی. لقحتن اونٹنی، مسرات دودھ سے بھری ہوئی، اور شاتن مسرات یا کوئی بکری دودھ بھری ہوئی. فہوا تو وہ بھی خیر النظرین، وہ بھی خیر النظرین. تو کیا ہے اس کے پاس؟ دو اختیارات ہیں، دو باتوں کا اختیار ہے. پھر سے جب تم میں سے کسی نے دودھ چڑھی ہوئی اونٹنی یا بکری خریدی تو اسے دودھ دھونے کے بعد دونوں باتوں کا اختیار ہے. نظرین بعد ان یحلبها، اس کے بعد کہ وہ اس کا دودھ دھو لے تو اس کو دو باتوں کا اختیار. اما ہی یا تو اس کو رکھے، وَإِلَّا فَلْيَرُدُّهَا، یا تو اس کو رکھے یا اس کو اس کے مالک کی طرف لوٹا دے. اور اسی کے ساتھ کیا صاع من تمر، اور ایک صاع جو ہے تمر اس کو دے دے، ایک صاع تمر اس کو دے دے. تو یہ کہہ رہے وہی فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد ان يحلبها، تو اس کو دو اختیارات ہے اس کے دودھ کے دھونے کے بعد، دودھ نکالنے کے بعد. اما ہی یعنی وہ یا تو اس کو روک کے رکھے، یعنی لے لے اس کو، وَإِلَّا فَلْيَرُدُّهَا، ورنہ اس کو کیا کرے؟ لوٹا دے. وَصَاعًا مِّن تَمَرٍ، اور ایک صاع تمر کا اس کو لوٹا دے، ایک صاع تمر کا اس کو کیا کرے؟ لوٹا دے. تو یہ اس کو اختیار ہے. تو یہاں تک جو ہمارا بیع مسرات کا ہوا کہ بیع مسرات جو ہے یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی ہے اور اس میں نجش ہے اور اس میں غش ہے. اور آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ اس میں بھی ایک قسم کا ایک دھوکہ ہے کہ آپ جو 2 دن 3 دن تک اس کا جو ہے دودھ جو ہے اس کے تھنوں میں روک رہے ہیں، نہیں نکال رہے ہیں، اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے جا رہے ہیں، اس کو بیچ دے رہے ہیں، اور دیکھنے والا جو اس کو دودھ والی گائے یا بھینس یا بکری سمجھ کے لے رہا ہے. لینے کے بعد جب جاتا ہے گھر پہ تو اس کو دودھ کم نکلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو 3 دن تک اس کو اختیار ہے کہ 3 دن کے بعد اس کو کیا کرے؟ لوٹا دے، اور ایک صاع اس کو کھجور کا دے دے، تاکہ جو تم نے اس سے فائدہ اٹھایا 3 دن تک وہ فائدہ جو ہے فائدے کے بدلے میں اس کو تمر جو ہے بطور فائدے کے اس کو دے دے جو تم نے ان کے جانور سے اٹھایا ہے. اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض. باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، ایک نیا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بطلان بیع المبیع قبل القبض. باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، مبیع کو قبض سے پہلے بیچنا باطل ہے. مبیع کو قبض سے پہلے بیچنا کیا ہے؟ باطل ہے. یہ باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کیا، آپ نے اس کو اپنے تابع میں نہیں لیا، اور تابع میں لینے سے پہلے، قبضے میں لینے سے پہلے اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ پھر کسی دوسرے کو فروخت کر دی. تو ایسے بیع کا کیا حکم ہے؟ ایسے بیع کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ایسی بیع کیا ہے؟ باطل ہے. ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ خریدے اس کو کیا کرے؟ اپنے تابع میں لے، اپنے قبضے میں لے، اس کو دیکھے بھالے، اس کے بعد پھر اس کو فروخت کر دے. آپ نے دیکھا نہیں، قبضے میں لیا نہیں، وہ چیز مبیع جو ہے، مبیع یعنی جو چیز خریدی آپ نے وہ آپ کی نظروں سے غائب ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ اس کو بغیر دیکھے کسی اور کو بیچ رہے ہیں، تو یہ بیع جائز نہیں، بلکہ یہ بیع باطل ہو جائیں گی. بیع پہ قبضہ کرنا ضروری ہے، بیع کو دیکھنا ضروری ہے، بیع میں کیا عیب ہے، کیا ہنر ہے، اس کا معلومات لینا ضروری. اس کے بعد پھر آپ کسی کو بیچ سکتے ہیں، اس باب میں امام مسلم نے 15 احادیث نقل کی ہے. اس باب میں کتنی 15 احادیث جو نقل کی گئی ہے اس بارے میں. تو سب سے پہلے بیع کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث کون سی ہے؟ سب سے پہلے حدیث ہے کون سی؟ عن ابن عباس. کس کی ہے؟ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے.
عن ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من ابتاع طعاما، کس نے خریدا کیا؟ اناج، جس نے کوئی اناج وغیرہ خریدا، جس نے کوئی اناج وغیرہ، طعامن یعنی اناج، فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اناج خریدا تو وہ اسے آگے فروخت نہ کرے یہاں تک کہ اس کو پورا وصول کر لے، ہے نا؟ پھر سے قال، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ابتاع طعاما، جس نے خریدا کھانا یعنی اناج وغیرہ، فلا یبیعہ، اس کو نہ بیچے، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ اس کو وصول کر لے، اس پہ قبضہ کر لے، کیا کر لے؟ اس چیز پر قبضہ کر لے۔ قال ابن عباس، کہتے ہیں حضرت ابن عباس، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، کیا فرمایا حضرت عباس کہ میں ہر چیز کو اسی پر قیاس کرتا ہوں، احسب کل شیء مثلہ، کہ میں جو ہر چیز کو اسی پر میں جو ہے اس کو شمار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس، یعنی ہر چیز میں یہی حکم ہے، یعنی ہر چیز میں یہی حکم ہے، احسب کل شیء مثلہ، کیا مطلب؟ میں تمام چیزوں کو اسی پر محمول کرتا ہوں، یہی سب پر میں یہی حکم ہے، یعنی جو بھی چیز خریدی جائیں گی یا جو بھی چیز بیچی جائیں گی میں اس کو اسی حدیث کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ محمول کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر چیز کو میں اسی پر محمول کر رہا ہوں، یعنی کیا؟ حتی یستوفیہ، یعنی کیا؟ یہ استفاء باب استفعال سے ہے، یہ استفاء کیا ہے؟ باب استفعال، استفعال باب استفعال سے، پورا لینے کے معنی میں، استفاء یعنی پورا لینا، قبضہ کرنا مراد ہے اس باب میں، اور اس مقصد کے لیے حتی یقبضہ کا لفظ بھی آیا ہے، حتی یقبضہ کا لفظ بھی آیا ہے، حتی یکنال اور حتی ینقلوہ اور حتی یحولوہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تمام الفاظ کا مطلب و مقصد یہی ہے کہ مبیع کو قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، مبیع کو قبضے میں لینے سے پہلے کیا ہے؟ اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کیوں جائز نہیں ہے اور کب تک جائز نہیں، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ یہاں ابتر آج کا درس یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔